ایک مکمل رہنمائی. دا بک، ناٹ ون آف دا بکس، بلکہ دا بک، الکتاب. اس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری. ایک ایک لفظ کی تشریح کرنی چاہیے. عبدہ، اپنا بندہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. رحمت دو عالم جن پر قرآن مجید اترا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا تذکرہ ہے. لیکن غور تو کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں پر کس لفظ سے کرنا پسند فرمایا ہے؟ عبد ہی، میرا بندہ، میرا غلام. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اور بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے تھے. رسول کا لفظ، رسول ہی، نبی ہی، حبیب ہی، اپنا چہیتا، اپنا لاڈلا، اپنا دلارا، اپنا پیارا. آپ محمد کا نام لے سکتے تھے، احمد کا نام لے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ نام استعمال فرمایا جس سے اونچا اسٹیٹس کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی جو سب سے بڑی بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے رب کا بندہ بن جائے. عبدیت، انسان جب اپنی انا کو بالکل مٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل فنا کر لیتا ہے اور سبمٹ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. جیسے ایک غلام کہ اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، غلام تو اپنے مالک اور آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. تو وہ جو مقام ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا جو آخری درجہ تھا اس کی نمائندگی کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے اشارہ ملا کہ اے انسان، تو اگر بلندی چاہتا ہے، تو اگر عروج چاہتا ہے، تو میرا غلام بن جا، میرا بندہ بن جا. اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میرے تابع کر دے، سرنڈر کر دے میرے سامنے، بندگی اختیار کر لے. یہ سب سے اونچا مقام ہے. اور اس میں توحید کی رعایت کا بھی ایک پہلو زبردست طریقے پر پنہا ہے کہ جب کوئی انسان کسی شخصیت کے بارے میں یہ پہلے مان لے گا کہ وہ میرے رب کا بندہ کامل ہے، بندہ کامل ہے اور بندہ ہے، تو پھر یہ غلطی وہ نہیں کرے گا کہ اس بندے کو رب کو برابر کھڑا کر دے، اس بندے کو بھی ربوبیت میں، خدائی شان میں شریک سمجھنے لگے، ساجیدار سمجھنے لگے، اس بندے سے کچھ مانگنے لگے. وہ جانتا ہے کہ یہ سب سے اونچے مقام کا بندہ ہے، مگر ہے تو بندہ. تو جب انسان ایسی کسی شخصیت یا شخصیتوں کی عقیدت، محبت اور عظمت اس کے اندر آتی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی عبدیت، اس کی عبدیت کی شناخت اور پہچان بھی آتی چلی جائے گی کہ وہ کچھ بھی ہو، ہے اسی رب کا بندہ جس رب کا بندہ وہ خود ہے. تو بندہ بندے سے تو نہیں مانگے گا، بندہ تو اپنے مالک سے، آقا سے مانگے گا. الکتاب، الکتاب اتاری اس نے. اللہ اکبر. دیکھیے، ایک مثال سے سمجھیے. ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیکٹری مینوفیکچر کرتی ہے کوئی مشین، تو اس مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے وہ دو میتھڈس استعمال کرتی ہے. ایک تو ایک کتاب اس کے ساتھ میں دیتی ہے، ایک بکلیٹ دیتی ہے جس میں ڈائریکشنز فار یوز لکھے ہوتے ہیں.
لیکن اگر وہ مشین زیادہ نازک اور قیمتی ہوتی ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ فیکٹری ایک کتاب کو کافی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ ایک میکینیکل انجینئر کا انتظام کرتی ہے کہ جو بھی پرچیز کرے گا اس مشین کو اور یوز کرنا چاہے گا تو وہ پہلے سے سیکھے گا، پہلے ٹریننگ لے گا، اس مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھے گا پریکٹیکلی کسی ایک میکینیکل انجینئر سے جو ویل ٹرینڈ ہوگا، ویل انفارمڈ ہوگا۔ اس کا یہی کام ہوگا کہ وہ استعمال کا طریقہ سکھائے۔ دنیا میں انسان کی مشین سے زیادہ قیمتی کوئی اور مشین نہیں۔ دوسری بڑی سے بڑی مشین بگڑ جائے گی تو چند ملین ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا، کچھ جانیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر انسانوں کی مشین کا استعمال غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ میں تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہنا شاید کافی سمجھوں کہ وہ ہوگا جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف بلینئرز ہوں گے، چند خاندان ہوں گے جن کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور ایک طرف دنیا کی اوور ویلمنگ میجورٹی روزانہ غریب سے غریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ نتیجہ اس بات کا ہے کہ کچھ انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے، غلط طریقے سے پلان کر رہے ہیں، ان کے اندر انصاف اور رحم نہیں ہے۔ جب انسانوں کی مشینوں کا استعمال غلط ہونے لگتا ہے تو پھر کرائمز دنیا میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیر 2 سال 3 سال کی بچیوں کو ریپ کیا جانے لگتا ہے، ظلم ہوتا ہے، چوری، رابری، ڈاکے، مرڈر اور ہزاروں گناہ اور ہزاروں جرائم۔ تو ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھایا جائے۔ زندگی کیسے گزارو، تم کیسے بیہیو کرو، کیسے بولو، کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو، کیا سنو اور کیا نہ سنو، کیا سوچو اور کیا نہ سوچو، چلو کیسے، بیٹھو اور اٹھو کیسے، کاروبار کیسے کرو، خرید و فروخت کیسے کرو، فیملی کیسے بناؤ اور کیسے فیملی کو مینیج کرو، رن کرو۔ یہ سب چیزیں اس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ انسان کو، کہ انسان کو یہ بتایا جائے۔ اچھا، بتانے کا حق کس کا ہے؟ Who has exclusive right to guide the mankind؟ کون؟ جس مشین کو جو فیکٹری بناتی ہے وہی فیکٹری کا تو حق ہے کہ وہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ سمجھائیں۔ حق بھی ہے اس کا اور اس کا فرض بھی ہے۔ مشین کا استعمال، مشین بنائے کوئی اور اس کے استعمال کا طریقہ بتائے کوئی اور، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کبھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رہنمائی کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو جس ہستی نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اور جس نے اس کے اندر یہ عجیب و غریب قسم کا پوٹینشل رکھا ہے، صرف یہ اسی کا حق ہے کہ انسان کو وہ بتائے، سکھائے، رہنمائی کرے، گائیڈ کرے، کسی اور کا حق نہیں۔ اب جب ہم نے یہ مان لیا تو اب آپ سمجھیے اس بات کو کہ اس رب نے بھی ہماری آسانی کے لیے یہی 2 طریقے اختیار فرمائے، پسند فرمائے، جو فیکٹریاں کسی مشین کے استعمال کا طریقہ سکھانے اور بتانے کے لیے استعمال کرتی۔ اس نے بھی، اس مالک اور رب نے بھی کتابیں بھیجی،